अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और अगर मैं ईशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बड़ी उम्र की औरत आई और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और ना बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे इनकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए और वो अमल इन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं और इनके रिश्ते भी हो जाएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का तल्लक जुड़ जाता है। अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इनके अमलों की वजह से इनकी औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। इस खतून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन इसकी सज़ा इनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का ज़रिया है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, इनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं। और शैतान इनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएं, तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हज़ूर नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। नाज़रीन, वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज़ अमल वालिदैन का होगा, औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा, तो ऐसे औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि इनकी औलाद फर्माबरदार होगी। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं इन पर अमल करें ताकि इनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं
اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات سنایا کریں۔ ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپردہ عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیے اور انہیں بتائیے کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، حالانکہ وہ صحابی تو نبینہ تھے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے، لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو والدین کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسری کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولاد کو پریشانی ڈالو گے اور بری نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظر تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔
جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ کے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی دوسروں کی بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے کہ حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔